السلام علیکم، میں ڈاکٹر غضنفر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم بچوں کے سر کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ جب بچہ ماں کو دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو ماں اس کا سر کا دیکھتی ہے، اس کا سائز ٹھیک ہے، اس کے شیپ ٹھیک ہے۔ اگر تو بچے کا سر کا سائز چھوٹا لگتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مائکروسیفیلی۔ یہ بچے کے انفیکشنز کا سائن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر بچہ پری میچور ہوتا ہے تو وہ نارمل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو لارج سائز ہے بچے کا ہیڈ سائز، اگر آپ میجر کریں چاروں طرف سے تو وہ تقریباً 35 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لارج ہے اور ظاہراً نظر آتا ہے کہ لارج ہے، بڑا ہے، تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے سر کے اندر پانی تھوڑا سا زیادہ ہے اور جو کہ برین کو پریشر کر رہا ہے۔ اور اگر ٹرامیٹک ڈلیوری ہے تو کبھی کبھار بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، یہ اسکن کے نیچے یا اسکن کے نیچے جو مسلز ہیں ان کے نیچے، لیکن برین کی کورنگ جو ہے، ہڈیوں کا کور جو ہے، اس کے اوپر ہی ہوتی ہے اکثر بلیڈنگ۔ تو اس میں ہمیں بچے کا جو سر کا پوزیشن ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں جہاں پہ سویلنگ نظر آ رہی تو کچھ ہوتا ہے کہ جیسے پانی کی فیلنگ ہوتی، یہ ہفتے 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں میں یہ سر کا باہر جو سویلنگ ہے وہ تھوڑی سی گھنٹوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور تھوڑی سی فرم سی ہوتی ہے۔ یہ عموماً بلیڈنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جو کہ سر کے باہر ہے، برین کے باہر ہے لیکن ہڈی کے اوپر اور اسکن کے نیچے یا مسل کے نیچے ہے۔ یہ بھی بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو تھوڑا سا ٹراما جو بچے کو سر کو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب بچے کے سر کا شیپ جو ہے، اگر ایک سائڈ سے پچکا ہے تو دس کوڈ بی اگین فرام دی انسٹرومنٹ یوز فار ڈلیوری، اور اٹ کوڈ بی فرام، یہ برتھ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ سر کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ فلیٹ سا ہو جاتا ہے کچھ بچوں میں۔ کبھی اس کو ٹچ کریں تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑا سافٹ پنگ پونگ بال کی طرح سویلنگ ہوتی ہے۔ یہ وائٹامنز کی ڈیفیشنسی یا بون کی پرابلم کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے بچوں میں۔ بچوں کے سر کو جب آپ فیل کریں گے تو سینٹر میں ایک سافٹ اسپاٹ ملتا ہے جس کو ہم انگلش میں انٹیریور فورنلا کہتے ہیں۔ یہ بچوں میں نارمل ہوتا ہے، برین کی گروتھ کو ہیلپ کرتا ہے، اور 15 سے 18 مہینے کی عمر میں یہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پیچھے بھی ہوتا ہے پچھلے حصے میں بھی، لیکن وہ اکثر بچوں میں پیدائش پہ بند ہو چکا ہوتا ہے، یہ 1-2 ہفتے میں خود ہی بند ہو جاتے ہیں۔ ہڈی برین کے اوپر جو ہوتی ہے اسکل کی، وہ ایک نہیں ہوتی، 6 ہڈیاں ہوتی ہیں جو آپس میں جڑتی ہیں، اور بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ فیل کریں تو لائن سی محسوس ہوتی ہے، نظر بھی آ جاتی ہے۔ یہ سوچر لائنز ہوتی ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ جو بچے کا سر بڑا ہوتا ہے یہ بھی سر برین کو پھیلنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اگر ایک ہی ہڈی ہو تو وہ اس کی گروتھ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سینٹر میں لائنز دیکھیں یا سائڈوں پہ جو اوپر کی فرنٹ کی ہڈی ہیں اور بیچ والی ہڈی ہیں ان کے بیچ میں لائنز بنی ہوتی ہیں، یہ سوچر لائنز نارمل ہوتی ہیں۔ باقی نیچے آئیں تو فرنٹ جو ہے ہیڈ کا، یہ اگر چھوٹا ہو، نیرو ہو، جس کو پیک ٹائپ کہتے ہیں، یہ ماں کی کچھ پریگنینسی کے دوران دوائیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، یا اگر ماں کچھ الکوہلک اسٹف لے رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ آج ہم بس اتنا ہی بات کریں گے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلے 3 مہینے میں اس میں بچے کے سر کا سائز تیزی سے بڑھتا ہے، اس لیے یہ سوچر لائنز بھی کھلی رہتی ہیں اور فورنلا بھی کھلے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی فکر والی بات نہیں۔ خدا حافظ۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ آسک ڈاکٹر شیخ پہ جائیں گے تو یہ باقی ویڈیوز میں مل جائیں گی، اور یہ والی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی۔ خدا حافظ۔